بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے ایک بار پھر پارٹی کی قیادت چھوڑنے اور ایم کیو ایم کو عملاً ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایم کیو ایم کے بانی اور قائد الطاف حسین نے ایک بار پھر غیر متوقع اور جذباتی خطاب میں اپنی سیاسی جدوجہد کو ناکام قرار دیتے ہوئے دنیا بھر کے کارکنوں کو وفاداری کے حلف سے آزاد کر دیا۔ مہاجر سیاست کی تاریخ میں الطاف حسین کے اعلان کو ایک بڑا جھٹکا قرار دیا جا رہا ہے، جس نے پارٹی کے مستقبل پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ خیال رہے کہ ایم کیو ایم کے بانی اور قائد الطاف حسین نے اتوار کی شب پاکستان سمیت دنیا بھر میں تحریکی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب میں اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تحریک اور ان سے وفاداری کے اٹھائے ہوئے حلف سے آزاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ الطاف حسین کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ وہ تمام تر قربانیوں کے باوجود پاکستان کے گلے سڑے فرسودہ نظام کو تبدیل کرنا تو کجا، اپنی مہاجر قوم کو اس کے حقوق دلانے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ ان حالات میں ان کا پارٹی اور کارکنان کے ساتھ مزید چلنا ناممکن ہے۔ وہ تمام کارکنوں کو تحریک اور اپنی ذات سے وفاداری کے حلف سے آزاد کر رہے ہیں اور اب وہ جس سیاسی جماعت میں چاہیں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے خطاب میں الطاف حسین نے مزید کہا کہ وہ گزشتہ 47 برس سے پاکستان کے تمام محروم اور مظلوم عوام، خصوصاً مہاجر عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس جدوجہد میں ہزاروں ساتھیوں کی شہادت، جبری گمشدگی، گھروں پر قبضے اور دربدری جیسے المیہ پیش آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا اپنا خاندان بھی قربانیوں میں پیچھے نہیں رہا۔ الطاف حسین نے بتایا کہ ان کے 77 سالہ بھائی ناصر حسین اور 28 سالہ بھتیجے عارف حسین کو دسمبر 1995 میں اغوا کے بعد 3 روز تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر گڈاب کے علاقے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، جبکہ عارف حسین کے سر پر کلہاڑی کے وار کر کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ ان کے 70 سالہ بہنوئی اسلم کو بھی گرفتار کر کے 6 ماہ اڈیالہ جیل میں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں ساتھی آج بھی جیلوں میں اسیری کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ پاکستان کے فرسودہ نظام کو تبدیل کرنے یا مہاجر قوم کو اس کے حقوق دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ الطاف حسین نے کہا کہ وہ 10 اگست 2025 سے تمام کارکنوں کو وفاداری کے حلف سے آزاد کرتے ہیں اور اب وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک زندہ ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کامیابی یا ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم انٹرنیشنل کے مرکزی رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں کہ الطاف حسین نے ایم کیو ایم ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم اور قائد آج بھی مہاجر اور مظلوم قوموں کے متفقہ لیڈر ہیں۔ تاہم قائد الطاف حسین کے اعلان کے بعد رابطہ کمیٹی کے نمائندے بانی کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان سمیت دنیا بھر سے مہاجر قوم کی سرکردہ شخصیات اور دیگر قوموں کے رہنماؤں نے بھی لندن سیکریٹریٹ سے رابطہ کر کے قائد کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لیں۔ امید ہے قائد تحریک جلد اپنا فیصلہ واپس لیں گے، تاہم ابھی تک بانی ایم کیو ایم اپنے فیصلے پر بضد ہیں۔ خیال رہے کہ ابتدا میں مہاجر قومی موومنٹ کہلانے والی ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین نے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں داخلہ لینے کے بعد 11 جون 1978 کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن قائم کی۔ اس کے 6 برس بعد الطاف حسین نے فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں حکومت میں 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں متحدہ قومی موومنٹ بن گئی، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات کے بعد اپنی جان کو درپیش خطرے کے باعث 1991 میں الطاف حسین خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے برطانیہ چلے گئے، جہاں وہ تاحال مقیم ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی آشیرواد سے قائم ہونے والی ایم کیو ایم نے جنرل مشرف دور میں اپنا عروج دیکھا، جب اپنے مہاجر کنیکشن کی بنیاد پر الطاف حسین کے ساتھیوں نے کراچی میں قتل و غارت کی انتہا کر دی۔ تاہم مشرف کے فارغ ہونے کے بعد الطاف حسین کا ستارہ بھی گردش میں آ گیا اور پھر 2016 میں پاکستان اور اس کی فوجی قیادت کے خلاف ایک تقریر کرنے کے الزام میں الطاف حسین کے پاکستانی میڈیا پر دکھائے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اپنی متنازع تقریر کے بعد بھی الطاف حسین نے اپنا رویہ درست نہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی جاری رکھی، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ایک حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ہی بنائی ہوئی جماعت کو ختم کر دیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب الطاف حسین فوجی اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کی جتنی بھی کوشش کر لیں، ان کو معافی ملنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو بنانے والی اسٹیبلشمنٹ سے غداری کی تھی۔ مبصرین کے مطابق فوج مخالف تقریر کے بعد سے لے کر اب تک ایم کیو ایم
कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान वो धड़ा है जो अब भी फौज के कहने पर चलता है और इस वक्त शहबाज शरीफ का हुकूमती इत्तेहादी है। दूसरी जानिब लंदन में मुकीम अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम लंदन को किसी भी तरह की सियासी सरगर्मी करने की इजाजत नहीं है, जिससे अब कराची शहर के हालात पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हो चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।